لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو گیا ہے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ 3 اسباب کے ساتھ۔ حدود خاص ہیں کہ حکومت وقت اس کو قائم کرے گی، کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کچھ لوگ اپنے طور پر کسی کے اوپر حد قائم نہیں کریں گے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جس نے کسی کو ناجائز ناحق فساد کے طور پر قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری کائنات کی جان بچائی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم صلی وسلم علی عبدک نبیک حبیبک محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، السیب الزانی والنفس بالنفس والتارک لدینہ المفارق الجماعہ، اخرجہ البخاری والمسلم رحمہم اللہ۔ یہ 14 نمبر حدیث ہے، اس کا عنوان یہ بنتا ہے اسلام جان، دین اور معاشرے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی معاشرے کی بھلائی کے لیے، خیرخواہی کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ لا یحل حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کسی بھی مرد و زن کے لیے۔ دم کا مطلب ہے خون، دم امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان کا خون بہانا، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مگر الا بإحدى ثلاث، مگر 3 اسباب سے، 3 خصال سے، 3 ضروریات سے۔ اس میں سے پہلا السیب الزانی، السیب کہتے ہیں شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو۔ شادی شدہ مرد یا عورت اگر بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر اس کا خون بہانا، اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح نفس بنفس، قصاص کے طور پر قتل کرنا، اگر کوئی کسی کو ناجائز اور قتل عمد کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری کیا ہے؟ وہ تارک الدین ہی، اپنے دین کو چھوڑنے والا، المفارق للجماع، مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں میں شامل ہونے کے بعد ان سے نکلنے والا، مرتد ہونے والا۔ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کا بھی خون بہانا، اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی مسلمانوں کی جان کی حفاظت کا عمومی طور پر بتاتی ہے کہ مسلمان کی جان کی حفاظت ہے، مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمان کی جان کی حفاظت اسلام کرتا ہے، اور مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس مسلمان میں ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ ایسا تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ جو صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے کعبہ، ایک طرف تجھے کوئی گرا رہا ہو، تجھے ہدم کر رہا ہو، اور دوسری طرف ایک مسلمان کی جان کی خاطر
میں تجھے بعد میں آ کر بچاؤں گا، پہلے ایک مسلمان کو بچاؤں گا، کیونکہ مسلمان کا مقام، مسلمان کا مرتبہ اے کعبہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں، بخاری شریف کے اندر مختلف الفاظ سے آتی ہے یہ روایت، دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت مختلف الفاظ تھوڑے رد و بدل سے یہ الفاظ اس حدیث کے موجود ہیں۔ جیسے مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر یہ روایت ہے، وہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لا یحلو، اس کے اندر یہی الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں۔ اور جو صحیح بخاری کے اندر ہیں وہ بھی عبداللہ بن مسعود سے ہی ہے، اور اس کے اندر ہیں لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ تو وہاں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ کسی بھی مسلمان مرد عورت کے خون کو بہانا، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو بنطق شہادتین کا اقرار کرے، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے، اس کو قتل کرنا، جو مطلب یہ کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا مگر یہ 3 اسباب کے ساتھ، اس کے علاوہ نہیں اس کو قتل کر سکتے۔ اور اس کے اندر پھر یہ تینوں الا بہدہ ثلاث، النفس بالنفس والسیب الزانی، المفارق من الدین، التارک للجماعہ، یہ الفاظ ہیں۔ اور اس میں جو پہلا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو دونوں کو یا تو وہ دونوں اقرار کرتے ہیں یا شہادت آتی ہے 4 لوگوں کی، یا پھر حمل سے واضح ہوتا ہے تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو، زندہ انسان کو پتھروں کے ذریعے پتھر مار مار کر اس وقت تک پتھر مارے جاتے ہیں جب تک کہ وہ اس کی جان نہیں چلی جاتی۔ اور اس کا حکم قرآن کریم میں پہلے تھا، اس کی آیت قرآن کریم میں پہلے تھی مگر وہ آیت منسوخ ہوگی، اب اس کا حکم باقی ہے۔ اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں واضح طور پر ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر یہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، لقد خشیت ان یطول بالناس زمان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگوں پر زمانہ دراز ہونے کے بعد حتی یقول قائل ما اجد الرجم فی کتاب اللہ، کہ میں اللہ کی کتاب میں رجم کا حکم نہیں پاتا، فیضل بترک فریضۃ من فرائض اللہ، تو اللہ کا جو عائد کردہ فرض ہے اس فرض کو چھوڑ کر وہ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں۔ الا وان الرجم حق، آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر تمام صحابہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا، اعلان کیا، اور صحابہ میں سے کسی نے آپ کی اس بات کی مخالفت نہیں کی۔ اور یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب صحابہ ایک صحابی کی کسی بھی قول کی مخالفت نہ کریں تو وہ صحابہ کا اجماع تصور کیا جاتا ہے۔ الا وان الرجم حق اذا احسن الرجل، جب وہ شادی شدہ ہو اور اس کے بعد اگر وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ وقامت البینۃ، یا اس کے اوپر شاہد شہادت دیں۔ او کان حمل اور اعتراف،
یا اس چیز کا وہ مرد خود اعتراف کر لے یا عورت اعتراف کر لے اس گناہ کا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جو قرآن میں موجود تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، کہ جب بڑی عمر کا مرد بڑی عمر کی عورت یہ اگر بدکاری کرتے ہیں تو ان دونوں کو رجم کیا جائے، ان دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے، یقینی طور پر، ضروری طور پر۔ اب یہاں پر بوڑھے مرد اور عورت کے لیے حکم ہے، تو نوجوان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں رجم کیا لوگوں کو، ہم نے بھی کیا۔ تو یہ حکم تا قیامت ہے کہ اگر کوئی، ویسے تو مسلمان کی جان محفوظ ہے، مامون ہے، اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر اس کا قتل کرنا حکومت وقت، عام لوگ کھڑے ہو کر اس پر حد قائم نہیں کریں گے، حدود خاص ہیں کہ حکومت وقت اس کو قائم کرے گی۔ کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کچھ لوگ اپنے طور پر کسی کے اوپر حد قائم نہیں کریں گے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور اگر بالفرض مسلمان ملک ہے، مسلمان حکومت ہے اور وہ ایسا نہیں کرتی، تو لوگوں کو خود سے اس پر حد قائم کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس کا وبال اس حکومت کے اوپر ہے جو اس حدود کو، جو حدود اللہ ہیں، قائم نہیں کرتی۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ یہ بہت بڑا سخت قدم ہے، عام طور پر لوگ اس پر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ بہت ظلم ہے، کہ کیسے ایسے آپ ایک آدمی کو قتل کر دیتے ہیں، کس طرح یہ جو نا قتل کیا جاتا ہے، اگر انہوں نے ارتکاب کر لیا ہے تو ان کو معاف کر دیا جائے۔ تو اے اللہ تعالیٰ جس نے یہ نظام بنایا ہے، یہ اسی کا فرمان ہے، یہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو رحیم بھی تھے اور کریم بھی تھے۔ اللہ خود مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ یہ سخت حکم اس لیے ہے کہ ظاہری طور پر تو یہ سخت ہے، لیکن جب دیکھے گا کوئی اور سنے گا تو وہ اس گھنونے گناہ سے اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ سخت ضرور ہے، لیکن اس میں لوگوں کے لیے بہت بھلائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نفس و بنفس، جان جان کے بدلے، یعنی قصاص۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، اور قتل عمد، قتل خطا نہیں، شبہ عمد بھی نہیں، تو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، قصدن قتل کرتا ہے، ارادے سے قتل کرتا ہے، تو اس کے بدلے جو اس نے قتل کیا ہے، تو قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ قتل کرنے والی عورت ہو تو عورت کو قتل کیا جائے گا، مرد ہو مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ قتل، اس کے بارے میں بھی بہت سا لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، اعتراض ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے کہ ایک جان تو چلی گئی، اب دوسری کو کیوں اس کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے، قصاص۔ اگر اس کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو ان کو حق ہے، معاف کر سکتے ہیں، اور اگر وہ دیت لینا چاہیں تو دیت بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے اور دیت بھی نہیں لیتے تو قتل کے بدلے قتل ہے۔ اور اس میں بھی قرآن واضح طور پر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والعنثى بالعنثى، سورہ بقرہ 178 نمبر 178۔ اب انسان کو قتل کیا جا رہا ہے
اور اب تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اور قصاص کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ زندگی کیسے ہے کہ جب ایک قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا تو جو لوگ اس منظر کو دیکھیں گے تو وہ ضرور توبہ طائب ہوں گے کہ وہ اس گناہ کا سوچیں گے بھی نہیں کہ تو یہاں تو میں نے تو قتل کر دیا ہے، تو میں نے اگر قتل کیا کسی کو تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا، میری بھی جان اسی طرح ہی لی جائے گی، تو وہ اپنے آپ کو قتل کرنے سے رک جائے گا۔ اور یہاں پر میں ایک حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں، ام القریٰ میں پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ میں وہاں اکثر دیکھا اور سنا لوگوں سے، اب تو وہاں پر بھی سر عام قصاص نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا، خاص طور پر مکے میں حرم کے باہر نماز جمعہ کے بعد باب ملک عبدالعزیز کے قریب میں قصاص ہوتا تھا۔ اگر کسی کو قتل کرنا ہوتا تو وہاں لوگ جب جمعہ پڑھ کے نکلتے تھے تو وہاں پر لوگوں کے سامنے اس کا قصاص کیا جاتا تھا۔ تو وہاں یہ بات اکثر سننے میں آئی کہ جو لوگ اس کو قتل ہوتا ہوا دیکھتے تھے اتنے وہ خوف زدہ ہوتے تھے، اتنے وہ ڈرتے تھے، بہت سارے لوگوں کو کئی دن تک بخار میں، بیماری میں، وہ بے چینی میں، وہ خوف جو طاری ہوتا تو کئی دن تک وہ خوف نہیں اترتا تھا۔ اور یہ حکم ہے اسی لیے کہ قصاص قتل لوگوں کے سامنے کیے جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جہاں پر حدود کا نفاذ ہے وہاں پر جرائم بہت کم ہے۔ ہم نے وہاں کئی سالوں تک نہیں سنا کہ وہاں کسی نے کسی کو قتل کیا ہو۔ تو یہ دوسری جگہوں سے لا کر لوگوں کو، یعنی دوسرے شہروں سے، لیکن وہ بھی بہت کم۔ تو یہ اس کی برکات بھی ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں، اگرچہ یہ بہت سخت اقدام ہے لیکن یہ انسانیت اور معاشرے کی بھلائی کے لیے ہے، بہتری کے لیے ہے، معاشرے کی ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے ہے۔ اور رب کا فرمان بھی ہے ایک اور، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے کسی کو ناجائز ناحق فساد کے طور پر قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری کائنات کی جان بچائی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور قتل ویسے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ معاشرے کے لیے بھلائی ہے، معاشرے کی بہتری ہے، معاشرے کے اندر عدل و انصاف ہے، معاشرے میں قتل اور ظلم ناانصافی کو روکنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آخری جو بات ہے کہ جو آدمی اپنے شعور سے، اپنے فہم و ادراک سے مسلمان ہوتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، وہ خود مسلمان ہوا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ اسلام سے نکلتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑتا ہے، تو جب اس کے اوپر زبردستی نہیں ہے تو اب چونکہ اللہ کا نظام ہے کہ اب اس نے رب کو ماننے کے بعد، اللہ کا نظام قبول کرنے کے بعد، شریعت کو سر تسلیم خم کرنے کے بعد، اب اگر وہ دین سے نکلتا ہے تو اب اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، واپس آ جائے، اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ اگر وہ واپس نہیں آتا، اگر وہ دوبارہ اسلام قبول نہیں کرتا اور اسلام سے نکل جاتا ہے تو
دیگر احادیث کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دیتا ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا کسی نے، خود داخل ہوا ہے۔ جب اس کے اسلام کی حفاظت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صحابہ کرام سے کہ غلطی سے قتل ہوا، غلط فہمی سے قتل ہوا، غلطی نہیں کہیں گے ہم، غلط فہمی سے، وہ یہ تھی کہ جہاد کرتے ہوئے ایک آدمی جب ایک صحابی کے تلوار کے وار کے نیچے آتا ہے تو وہ فوراً لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ صحابی سمجھتے ہیں یہ اسامہ بن زید کا بھی واقعہ ہے اور خالد بن ولید کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو اللہ کے رسول وہ ہم سے قتل ہو گئے، تو انہوں نے تو ہماری تلوار کے ڈر کی وجہ سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے اور ساتھ میں یہ کہتے رہے حل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے تمہاری تلوار کے ڈر کی وجہ سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر وہ قیامت والے دن اور اس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اگر وہ قیامت والے دن اس کو لے کر آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کی عزت بھی محفوظ ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر وہ بدکاری کرتا ہے، اگر وہ کسی کو قتل کرتا ہے، اگر وہ دین سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کا خون حلال ہے، جائز ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حدود ہیں اور یہ حدود حکومت ہی قائم کرے گی۔ حکومت کا اختیار ہے کہ ان حدود کو قائم کرے، عام انسان ان حدود کو قائم نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں لے کسی کا قتل ہو گیا تو خود وہ اس کا قصاص لے لے، ایسا نہیں ہے، یہ تو فساد فی الارض ہوگا۔ اس سے تو جو معاشرے کی اصلاح ہونی تھی اس میں اور بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں قاعدہ دے رہی ہے کہ ہم اللہ کے نظام پر چلے اور جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، تو اس سے جان بھی محفوظ ہوگی، مال بھی محفوظ ہوگا، نہیں تو دنیا میں اس کی سزا ہے اور وہ سزا انسان کو بھگتنی پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو برائیاں بتائی گئی ہیں اللہ تعالی اسے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان